السلام کے ساتھ آپ نے محبت کرنی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ ہماری تربیت فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے بیٹا یاد رکھنا کہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کا دھکا، جن کا بے ادب بندہ وہ دنیا میں کبھی بھی اپنی مراد نہیں پا سکتا، چاہے وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار بن جائے، بہت بڑی پگڑی ہوئے، جبہ ہے، بہت بڑا عالم بن جائے اور وہ آسمان میں اڑتا بھی ہو نا، آپ فرماتے سن کہ دو بندوں کا دھکیا وہ کبھی بھی مراد نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کون؟ پہلا شخص جو اپنے والدین کا بے ادب ہے۔ جو انسان اپنے والدین کا بے ادب ہے وہ کبھی مراد نہیں پا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بھاوے جتنا مرضی پیسہ آ جائے، جتنا مرضی وہ بڑا پیر بن جائے، مولوی بن جائے۔ اور دوسرا اپنے پیر و مرشد، اپنے استادوں کا دھکیا، جو اپنے استاد گرامی کا بھی جو بندہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ بھی کبھی وہ مراد نہیں پا سکتا۔ کچھ صحابہ حضور علیہ السلام کی حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص ہے اور وہ دنیا سے جانے کو ہے حالت نظر، لیکن اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہ پوچھا کہ جناب بتائیں پھر اس کی نمازیں کتنی ہیں، حج اس نے کیا کہ نہ، عمرے کتنے ہیں، طواف کتنے ہیں، صدقے کتنے ہیں، خیرات کتنے ہیں، زہد و تقوی کا کتنا حامل ہے۔ اب بات ہو رہی ہے اس کی کہ دنیا سے جانے کو ہے لیکن کلمہ زبان کے اوپر جاری نہیں ہو رہا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جائیں اور اس کی والدہ کو بلا کر لے کر آئے۔ حضور نے اس کی ماں کو طلب کر لیا۔ جب اس کی ماں آئی، آقا و مولا نے فرمایا، حضور نے فرمایا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ قال نعم، عرض کی حضور بالکل میں ناراض ہوں، بڑا میرا بے ادب، اس نے بڑا میرے دل آزاری کی، جب بات کرتا تھا لہجہ بڑا سخت۔ آقا و مولا نے فرمایا دنیا سے وہ جا رہا ہے، زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے پوچھا بتا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے؟ کیا تو اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں، اس نے بڑی میرے دل آزاری کی۔ سنے جی رحمت العالمین ہے، ہاں قیامت والے دن بھی جن کے لیے دوزخ لکھی جا چکی ہوگی نا، جو حقدار ٹھہریں گے سزاؤں کے، حضور کی برکت سے، حضور کی شفاعت کے واسطے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہاں تو بڑے بڑے جو دوزخ کی آگ کے حوالے ہونے والے ہوں گے، اس آگ سے اگر جان چھوٹے گی وہ بھی حضور کی شفاعت کی وجہ سے چھوٹے گی۔ لیکن عجب بات، آقا و مولا نے صحابہ کو فرمایا، حضور نے رحمت اللہ عالمین، حضور نے فرمایا جائیں کہ جنگل سے لکڑیاں لے آئیں اور کیا کریں کہ اس شخص کو لے کر آئیں، اس کو جلا دیا جائے۔ آخر ماں کی مامتا، ماں کی مام ہے، ماں تو ماں ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی، اب بس میں نے معاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں ماں نے معاف کیا، وہاں اس شخص کے زبان کے اوپر کلمہ شریف جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ ادھر امیر المجاہدین آپ فرماندے سن، آپ کہتے سن بیٹا یاد رکھو جو ہے نا ماں کا گستاخ، دنیا سے جاتے ہوئے کبھی بھی اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ کلمہ بھی اس کو نصیب ہوگا جو ماں کا جو ہے وہ باادب ہوگا، جو ماں کا خدمت گزار ہوگا۔ باپ کے اوپر فالج کا اٹیک آ گیا، پتر جناب تبلیغ واسطے چلا گیا، باپ کے فالج کا اٹیک آ گیا، پتر جا کے پیر دے گٹے نہیں گوڑے بھی دبائے نا، وقت تک پتر دے اسے پیر دھو کے بھی پیے، اگر وہ باپ کو بیمار چھوڑ کے چلا جائے گا پیر اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ماں بیمار ہے، پتر چلا گیا روزہ لا راستے، میں کہا ماں کی خدمت کس نے کرنی تھی؟ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ علماء کرام کے، اولیاء کرام جتنے بھی اولیاء کرام جیسے جھرمٹ ہے ستاروں کا، اس کے اندر آپ کا مقام ایسے ہی ہے جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو، اتنے بڑے وقت کے ولی ہیں۔ اور اپنی والدہ کو عرض کی کہ اگر ماں تو مجھے اپنے حقوق معاف کر دے تو کیوں نہ میں حق کا متلاشی میں رب کو منانے کے لیے نکل پڑوں۔ تو آپ کی والدہ نے اپنے حقوق معاف کیا، والدہ نے معاف کر دیے، وہ بھی وقت کی ولی ہیں۔ آپ جب روانہ ہوئے نا جی، پھر آپ نے خود اپنی آپ بیتی بیان فرمائی، آپ کہتے ہیں پھر میں نے جنگلوں کی خاک چھانی، پھر جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر، کہتے ہیں پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 سال گزر گئے، دن روزوں میں، رات چلوں میں، غاروں میں، دن رات صبح و شام سجدے ہیں، تسبیحیں ہیں، اور ہماری پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی کی نمازیں باجزید بستامی کے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتی۔ وہ باجزید بستامی کہتے ہیں جنگل کی خاک چھانی، جنگل میں، بیابانوں میں، غاروں میں اللہ اللہ کیا، روزے رکھے، چلے کیے، کہتے ہیں خدا کی قسم 10 سال بیت گئے، حق کا متلاشی حق نہ مل سکا۔ کہتے ہیں 10 سال کے بعد قصد کیا کہ جنگل سے چلنا، فلاں وادی کی طرف، فلاں جنگل کی طرف، ان ادھر جا کے چلے کٹیے، رب لبیے۔ کہتے ہیں پھر بستان کی وادی سے گزر ہوا، آپ کہتے ہیں پھر ذہن میں خیال آیا کہ یہ میرا گھر ہے سامنے، 10 سال بیت گئے، کیوں نہ آج اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرتا جاؤں۔
کہتے ہیں رات کے وہ آخری پہر میں جب گھر کے پاس میں گیا نا، آپ کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ ہمیشہ دروازے کو دستک دینے لگا، کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا، دل میں یہ خیال گزرا کہ باجزید 10 سال ہو گئے ماں کی خدمت نہیں کی، ابھی تو وہ سو رہی ہوگی، آرام کاری ہوگی، اس کی نیند کے اندر تو خلل کیوں مارا؟ اب وقت کا اتنا بڑا کتب ہو، اتنا بڑا ولی ہو، گھر کی دہلیز بوئے تے بہ گیا، کیوں کہ ماں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ہم نے کہا اس کے بعد جب دیکھا نا کہ نالی سے پانی اس طرح گزر ہے تو جانا کہ ماں بیدار ہوگی، تہجد کی تیاری ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دروازہ جو ہے وہ کھٹکایا، کس نے؟ باجزید بستامی نے۔ آپ کے اندر دروازے نے دستک دیتی 10 سال کے بعد۔ کہتے ہیں اندر سے آواز آئی کہ بیٹا باجزید ذرا ٹھہر جا، میں ابھی آئی۔ امیر المجاہدین آپ فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، اگر اس دنیا کے اندر کوئی تمہاری قدروں کی آہٹ، کوئی ہاتھ کی دستک بھی پہچانے گا تو وہ اس دنیا میں صرف اور صرف تیری ماں ہی ہوگی۔ ماں کے علاوہ پتر دی پیروں دی آہٹ کو پہچان کوئی نہیں سکتا۔ ماں کے علاوہ کوئی آپ کی ہاتھ کی دستک سے یہ نہیں پہچان سکتا کہ میرا پتر آ گیا۔ تو پھر ماں نے جب دروازہ کھلا، عجب منظر، سامنے جوان بیٹا ہے، زلفیں بکھری ہیں اور لباس پھٹا، وہ بھی گرد آلود، داڑھی مبارک، زلفیں بکھری ہوئی، 10 سال کی چلی ہیں، 10 سال کی محنت ہے، 10 سال کے فاقے ہیں، 10 سال کے روزے ہیں۔ تو ماں نے پہلا سوال یہ پوچھا، ماں نے پوچھا بیٹا جس حق کا تلاشی تھا کیا مل گیا؟ کسی مقصد واسطے گئے سن، کوئی جستجو تھی، کوئی طلب تھی۔ بیٹا جس مقصد کے لیے تو گیا، جس حق کا تو متلاشی تھا وہ مل گیا؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو ملا نہیں تھا۔ جواب کیا تھا؟ میں رو پڑا۔ کہتے ہیں آخر ماں ماں ہوتی، کہتے ہیں ماں نے اسی وقت اس طرح ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہی جس حق کا متلاشی میرا بیٹا باجزید تھا، آج اس بوڑھی ماں کی اپنے جوان بیٹے کے حق میں یہ دعا ہے، جو اس کی طلب، جو رسد جس کے لیے 10 سال اس نے محنت کی، یا الہی وہ حق اس کو عطا کر دے۔ باجزید کہتے ہیں خدا کی قسم وہ 10 سال کے سجدوں میں، چلوں میں، روزوں میں، غاروں میں وہ حق مجھے نہ ملا جو گھر کی دہلیز پہ کھڑے کھڑے ماں کی ہاتھ اٹھانے کی دعا کی برکت سے مل گیا۔ کہتے ہیں اس وقت جو ماں کی ہاتھ کی اٹھانے کی برکت سے مل گیا۔ ہم نے کہا یہ ہے جی رشتہ ماں کا۔ میں کہا باجزید بستامی کو بھی سجدوں میں رب نہ ملا، جب ماں نے ہاتھ اٹھائے تو پھر رب ملا کہ نہ ملا جی، جس حق کے وہ متلاشی۔ تو اس لیے حضرت ابن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصال ثواب، اصال ثواب، اصال ثواب صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ کوئی ثواب کا کام کریں، نیک کام کریں، اس کا ثواب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے کسی عزیز و اقارب کو، اپنے والدین کو آپ اصال ثواب کر دیں۔ حضرت ابن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی آپ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں کوئی وصیت نہیں کر پائی، انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ ہمارا گمان یہی ہے کہ اگر وہ کہتی تو ہمیں یہ کہتی کہ پتر میری وجہ تو تجھے صدقہ زیادہ تو زیادہ کرنا ہے میرے پیچھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم صدقہ کریں تو کیا اس کا ثواب ہماری والدہ کو ملے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا بالکل، صدقہ آپ کریں اس کا ثواب آپ کی والدہ کو ملے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے نا، بخاری و مسلم۔ آگے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب والدہ گرامی جب دنیا سے ان کا وصال ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ یا حضور میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو اپنی میں ماں کے لیے کروں؟ حضور نے فرمایا پانی۔ آپ نے پھر کنواں جو سے اپنی والدہ کے نام پر کھدوایا جس سے سارے اس علاقے کے بعد سے لوگ پانی پیتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لوگوں یہ کنواں جو ہے یہ سعد بن عبادہ کی ماں کا کنواں ہے، یعنی جو اس کنویں سے پانی پیے گا کنواں بنوانے والا سعد بن عبادہ ہے، لیکن اس کا ثواب سعد بن عبادہ کو بھی ملے گا، اس کی ماں کی روح کو بھی ملے گا۔ اور سنیں جی ماں باپ کا پھر مقام، ایک شخص آیا حاضر خدمت ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صدقے دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کریں ہم کیا ہمارے ماں باپ کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ سن، اگر تو اپنے ماں باپ کے نام پر اگر تو حج کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا اور تجھے 10 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ حج ایک کتا ماں باپ کے نام رہا، ماں باپ کو بھی اس کا ثواب مل گیا اور بدلے میں تجھے 10 جو ہے وہ مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ ہم نے کہا یہ تو ماں کا رتبہ ہے، لیکن جس ہستی کی وجہ سے وہ ماں بنی، میں کہا اگر یہ وہی عورت ہے کہ جس کو شوہر دنیا سے چلا گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، بتاؤ جی پتر اپنی ماں نو پیو دے نال جلاندے نہیں سن، باپ چلا گیا ماں کو بھی جلا دیا،
لیکن یہ تو حضور ہے، آقا و مولا نے فرمایا. اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک، اقبال کہتا ہے قیامت تک اے سائنس والے، سائنس کے پتر، اے بی سی ڈی والے، یہ لبرل، یہ سیکولر اور یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقبال کہتا ہے جتنا مرضی یہ زور لگا لے، یہ انسانیت کو عزت نہیں دے سکتی. انسانیت کو اگر عزت دی تو وہ نگاہ مصطفیٰ نے دی. اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جنہیں عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے ان کو بے سوزنے تارے رفو. اقبال کہتا ہے وہ عقل اور وہ انسانیت کے رونے والے وہ لوگ انسانیت کو عزت نہیں دے سکے جو آقا و مولا کی ایک نگاہ مصطفیٰ نے دی. وہ کیا دی کہ وہ عورت جو مرد مر جائے، اس کا شوہر مر جائے تو اولاد اس کو زندہ جلاتی تھی. حضور علیہ السلام پھر آئے، پھر وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی. حضور نے فرمایا نہیں، اے تمہاری ماں ہے. حضور نے فرمایا کہ اب اس کو زندہ جلانا نہیں ہے، اب کیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت ماں کے تلیاں دی تھلے آئی، لیکن حضور دی وجہ تو ہے. وہ باپ جو اولاد جوان اپنے اوپر بہت سمجھتی تھی، آقا و مولا حضور علیہ السلام آئے تو حضور نے فرمایا خبردار یہ تمہارا باپ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، اس کو بوجھ نہیں جاننا، اس کو گھر سے نہیں نکالنا. کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے، اگر یہ تجھ سے راضی ہے تو پھر مجھ محمد عربی کا رب بھی تجھ سے راضی ہے. حضور نے فرمایا کہ تیرے باپ کی ناراضگی میں مجھ محمد عربی کی رب کی ناراضگی ہے، اور تیرے باپ کی رضا میں میرے رب کی رضا ہے. تو یہ اگر اس سے ملی تو یہ حضور کی وجہ سے ملی. آج میں اور آپ، آج ہم سب بیٹھے ہیں، آج اگر ہمارے چہرے بھی سلامت ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. آج اگر ہمارے چہرے سلامت ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی اوتاد، کوئی ابدال، کوئی غازی، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی عالم یہ بات نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرہ سلامت اس کے زہد کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، حجوں کی وجہ سے. بتائیں جی، پہلے کی قوم نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ کر جانے کے بعد پوری قوم بندر بنی کہ نہ بنی. ہم نے کہا خالی مچھلی تو تھی، لوگ کہتے ہیں جی وہ جی دین کے خلاف بات تو کی. ہم نے کہا یا تو مچھلی پکڑی، مچھلی تو پکڑی تھی، اور تو کوئی نافرمانی نہیں کی وقت کے نبی کی، خالی مچھلی پکڑی. بتاؤ جی راتوں رات پوری قوم، پوری بستی خنزیر بنی کہ نہ بنی؟ میں کہا ایک گناہ کیا، زمین پھٹی، پوری قوم زمین دھسی. ایک گناہ کیا، آسمان پھٹے، پتھر برسے. ہم نے کہا کسی اور نے اور گناہ کیا، خون کی بارش، جو کا عذاب. آج بتاؤ سارے گناہ کر کے نہیں بیٹھے؟ بتائیں جی ٹھیک ہے سائنس نے ترقی کر لی، راتوں رات میں بندہ سوے، صبح اٹھے وہ بندر بنے ہوئے. کیڑا سرجن ہے، کون سی پلاسٹک سرجری ہے جس سے آپ کا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی ہے جی ایسی؟ تو پھر آج اگر ہمارے چہرے سلامت ہیں تو یہ بھی حضور کی وجہ سے. عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے لیے ہے. یہ چہرے ملے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے. ماں کو عزت ملی تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. آج اگر نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی ملا یہ حضور کی وجہ سے ملا. اس لیے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھا تو انشاءاللہ ہم نے حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے. لائیں گے نا کہ انشاءاللہ؟ خالی منہ زبانی عاشق رسول نہیں پڑھنا. آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آپ سارے بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال اور میں بات سمیٹ رہا ہوں، وقت ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں، تجھے سارے حسینی ہو؟ توجہ دو، کوئی یزیدی تو نہیں بیٹھے نا ادھر؟ سارے جتنے بھی تجھے بیٹھے ہو سارے حسینی؟ نیچے تو سارے آپ حسینی بیٹھے. سوال کا جواب آپ ہمیں سمجھا دیں، اوپر یزیدی کس طرح آگے؟ ہم مانتے ہیں، ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. ہمارے نزدیک آپ سارے حضور کے غلام ہیں. تسی جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ تسی سارے حسینی ہو. ٹھیک ہے عمل کی کمی بیشی ضرور ہے، کسی کی نمازیں کم ہیں، کسی کی پوری ہیں، کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کسی نے نہیں رکھی، کسی کی لمبی ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. عمل کی جو سی ہے نا وہ کمی بیشی، گناہگار، خطاکار ہم سب ہیں، لیکن کم سے کم یزیدی تو کوئی نہیں ہے نا. سارے تسی حسینی بیٹھے. اوپر بتاؤ اوپر یزیدیت کس طرح آگئی؟ ہم نے کہا کبھی پڑھو امام حسین کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، خالی حسینی کہہ دینا، حسینیت کا دم بھار دینا یہ کافی نہیں. بتائیں جی حضرت امام حسین نے کربلا کیوں سجائی؟ وجہ تو صرف اور صرف ووٹ کی تھی، بیعت کا مسئلہ تھا، اور تو بات ہی کوئی نہیں تھی. یزید تو بدلے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا، کہتا سی تخت میں تو آنو دینا سے تیار ہے. مدینہ کی گورنری چاہیے وہ بھی دیتے ہیں، کہ منصب چاہیے گورنری
نوکری چاہیے، عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے، سب کچھ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بدلے میں آپ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دیں۔ قیامت تک پیمانہ رکھ دیا امام حسین نے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، پوری حضور کی آگ ہم کٹوا سکتے ہیں، لیکن قیامت تک ہم جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی مسئلہ سمجھائے نا جی، خالی قرآن و حدیث پڑھ جان دے بعد اسی قرآن اس آستے نہیں پڑھا کہ ختم دن پڑھاں گے۔ ہمیں ہمارے استاذوں نے قرآن اس دن کے لیے نہیں پڑھایا کہ بس قرآن اتنے رکھی رکھو، جس دن بچے دی رخصتی ہو رہی ہے اس دن تے سایہ کر دو۔ اسی وہ مولوی نہیں جی قرآن کی کمائیاں کھائیے، ہم نے اگر قرآن پڑھا تو اس دن کے لیے پڑھا کہ قرآن کی قانون کا نفاذ جس طرح مسجد میں ہے ویسے انشاءاللہ تھانے میں بھی ہوگا، کچہری میں بھی ہوگا۔ دو گناہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بھی نکل آئے تو اسی مان لیں گے۔ دو گناہ امام حسین نے یزید کے اندر دیکھے، کتنے جی؟ باقی تو سنے تھے نا، لوگ گواہیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دو گناہ امام حسین نے اپنی آنکھوں سے یزید کے اندر دیکھے۔ وہ دو گناہ کون سے تھے؟ پتہ ہے جب یزید شام سے آیا نا حج کرنے کے لیے، اٹھا کے پڑھے تاریخ، جب یزید آیا نا شام تو حج کرنا واسطے، تو اس نے دو چیزیں اپنے حج کیا کرنا تھا، رسم ہی ایسے نا ایویں پھیرے کاٹ کے اس نے کیڑی حج کرنا سی، تو ویسے دکھان واسطے لوگوں نے حج کرنا واسطے آیا۔ اس نے دو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کے آیا، میوزیکل انسٹرومنٹس، گانے بجانے کے آلات، ڈھول ڈمکے، طبلے تبلے، ٹھیک ہے نا، ڈھولکیاں۔ دوسرا گانے بجانے والے کنجر اے چیزاں، ڈھول بجانے، ڈھول شول۔ دوسری چیز وہ اپنے ساتھ لے کے آیا جب وہ حج کے لیے آیا، وہ تھے جی شراب کے مٹکے۔ اب امام عالی مقام حضرت امام حسین کا نا یہ گزر ہوا مدینہ پاک، جب مدینہ پاک آیا آدھا گزر ہویا تو اندر وہ بیٹھا جی اپنی محفل گندی لگا کے۔ اب امام حسین نے صرف ایک نظر دیکھا، ایک نگاہ پڑی، پوری محفل تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا امام حسین، ایسے چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کون ہے جی؟ یزید بیٹھے ہیں۔ کیا منظر تھا کہ ہاتھ کے اوپر شراب کا پیالہ ہے، شراب پی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ پتہ نہیں گھٹ مار دے ویکھے ہونا ہے کہ نہیں ویکھے ہونا، البتہ یہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر شراب ہے۔ دوسری چیز امام حسین نے کیا دیکھا کہ وہ ڈھول گانے بجانے ہو رہے ہیں، ڈھول باجے کی گانے کی محفل ہے، ٹھیک ہے جی، اور سامنے جون سا ہے وہ ہاتھ کے اوپر شراب کا پیالہ ہے۔ بس امام حسین نے ایک جھلک دیکھی، گزر گئی۔ پھر جب وقت آیا آپ نے فرمایا یار ہم حسینی عشق مصطفیٰ دے جام پین والے جڑے شراب دے جام پیندے نے انہاں دے ہاتھ بک جائیے۔ آپ نے کہا جی ہم حضور کے خانوادے میں سے اسی شریعت محافظ اج کڑیاں نچان آنے دے نال اسی انہاں دے نال بیعت کر دئیے۔ ہم نے کہا حسینی تو اپنے آپ کو کہتا ہے دو رنگی چھڑ دے تو یک رنگ ہو جا، یا حسینی ہو جا یا پھر پورے دا پورا یزیدی ہو جا۔ اسی کیا دو رنگی چلتی کوئی نہیں ہے، دو نمبری نہیں چلتی دین کے معاملے میں۔ ہم نے کہا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایک بندہ مجھے حلفن اٹھ کے کہہ دینا پھر کسی کہو گے جی گل سیاسی ہوگی۔ ہم نے کہا اگر آپ ہمیں سیاسی کہتے ہیں تو پھر بتاؤ امام حسین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، بتاؤ جی حضرت حیدر اقرار کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں پھر آپ کیا بات کریں گے، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ بتائیں جی اس وقت کا پارلیمنٹ، اس وقت کا سیکریٹریٹ مسجد نبوی شریف تھا کہ نہیں تھا؟ سارے داخلی اور خارجی امور آقا و مولا خود چلاتے تھے کہ نہیں چلاتے تھے؟ تجارت تھی وہ بھی قرآن کے مطابق تھی، اگر داخلی اور خارجی امور چلتے تھے وہ بھی قرآن کے مطابق چلتے تھے، سلطنت کے امور چلتے تھے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں چلتے تھے۔ تو پھر صرف اور صرف ایک جھلک دیکھی امام حسین نے، بدلے میں دودھ پیتے بچہ بھی کٹوایا، اور ہم لوگوں نے 126 دن دیکھے ڈی چوک میں، لڑکیاں نچوائی گئی ڈی چوک میں 126 دن ہم نے دیکھے۔ پھر بھی اسی کہنے نہیں جی اسی انہاں دے ہاتھ سے بیعت کریں گے، اسی کیا کرو یہ تو بڑے یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میں کہ دوسرے کہتے ہیں جی ہم بتاؤ جی آج اسلامی مہینے کے لحاظ سے آج وہ دن ہے جس نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی گئی، بتاؤ کہ جن کے ہاتھ ممتاز قادری کے خون سے رنگے ہیں، مانا ممتاز قادری ممتاز حسین کو ہم چھڑا نہ سکے لیکن کم سے کم اس جماعت کے ساتھ تو نہ کھڑے ہوں جنہوں نے ممتاز حسین قادری کو جو ہے وہ پھانسی دی، مانا ہم آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو بھی نہ بچا سکے لیکن کم سے کم اس جماعت کے ساتھ تو نہ کھڑے ہوں جنہوں نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو رہا کیا۔ ٹھیک ہے گناہگار ہاں اور خطا کار بھی ہیں لیکن اپنی لائن اپنی صفت جو ہیں وہ تو درست رکھیں، حضور کے ساتھ محبت کریں، انہیں وہاں محبت کریں۔ آج اگر ہم دین کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے پھر بتاؤ کوئی یہودی آئے گا، کوئی ہندو آئے گا؟ اقبال کہہ رہا ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے،
تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آگے بات ہوئی ہے، مولوی ہے، پیر ہے، انہوں نے بھی جیبیں بھری، انہوں نے بھی تقریریں کی۔ ہاں، اقبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں۔ اقبال کہتا ہے اس واسطے تو گل نہیں سمجھ آتی کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں۔ آرزو کیا تھی؟ کہ دین کو غالب کرنا ہے۔ آج وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ کوئی ایسا شخص ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تانوں کے بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے ہاں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ دار بندہ ہے مومن کا دین۔ اقبال کہتا ہے کہ صبح جانے والے، دن کو لوٹنے والے، دن کو گھر سے جانے والے، رات کو واپس آنے والے۔ کسی ایک شخص سے آپ یہ پوچھیں گے نا ہاں بھئی کدھر جا رہے ہو، تو ہر شخص کی زبان سے ایک گل ہوگی پیسہ کمان واسطے۔ کدھروں واپس آ رہے ہو؟ جی پیسہ کما کے سے واپس آ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہوں تینوں او ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ اقبال کہتا کوئی ایک شخص تینوں اندہ نہیں ملنا جس سے تو پوچھے ہو بابا صبح سویرے نکلے ہیں کدھر جا رہے ہیں، اور کہتے تینوں نہیں پتا محمد عربی دا دین تخت لائے گا۔ دوسرا بندہ نکلے ہاں بھی کدھر جا رہے ہو، تینوں نہیں پتا ختم نبوت میں پہرا دینے کے لیے جا رہا۔ تو پھر اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں۔ نماز، روزہ، قربانی و حج تو سب باقی ہیں لیکن تو خود باقی نہیں۔ ابھی حج ہونا ہے، ابھی آگے حج پھر آ جانا ہے۔ 40 لاکھ بندہ حج کرے گا، کتنا جی؟ 40 لاکھ۔ میں کہ یہاں تو بیت اللہ کا حج ہو رہا جو قبلہ اول ہے اس کے لیے جانے کے لیے ایک شخص تیار ہے۔ حج کے لیے تو 40 لاکھ حاجی آگے، حضور کی عزت کے لیے کتنے لوگ نکلے؟ حج کے لیے تو 40 لاکھ لوگ آگے، حسینی مشن کے لیے کتنے لوگ نکلے؟ حج کے لیے تو 40 لاکھ آگے۔ حج ہے ایک فرض ہے جو سب سے بڑا فرض ہے، حضور کے دین کی پہرے داری، ناموس رسالت کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت۔ میں کہا اس کے لیے کتنے لوگ گئے؟ ہم نے کہا یہی وہ بات ہے کہ آج رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اقبال کہتا ہے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ دو نمبری نہیں، حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے، سے سچا پیار کرنا ہے، اندروں دل تو پیار کرنا ہے، دو نمبری نہیں کرنی۔ آج ہم نے نمازوں کو، دین کو ہم نے رسم بنا دیا۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، علماء کرام بھی تشریف فرمائے، حضرت صاحب بھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو عید کی نماز ہے، عید کی نماز فرض ہے؟ نہیں، سال میں 2 مرتبہ نا، عید کی نماز فرض نہیں ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ لیکن آج ہم نے دین کو رسم بنایا۔ اب مجھے بتاؤ کہ مسجد عید کی نماز کے لیے بھری ہوتی ہے کہ نہیں بھری ہوتی؟ تازہ غسل ہیں، نئے لباس ہیں، بچے بھی نال لیں، تازہ پرفیوم تے عطر لگے ہوئے ہیں، مسجد بھری ہے۔ عید کی نماز ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ ہم نے کہا فرض تو تھی اس سے 2 گھنٹے پہلے فجر کی نماز، 3 بندے بھی نہیں سن۔ میں کہا فرض تو پھر اس کے بعد آئی 4 گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز۔ خدا کی قسم مولوی کے پیچھے ایک بندہ نہیں ہوتا، بندے کدھر رہے؟ کوئی سجدہ سلام کرنے واسطے چلا گیا تو کوئی مٹھا سیویاں کھا رہا ہے۔ ہم نے کہا فرض نماز کے لیے 2 بندے نہیں، جو نماز عید ہے اس کے لیے مسجد بھری پڑی ہے۔ اب بتانا نماز جمعہ کا اجتماع ہے، مسجد بھری پڑی ہے، اس کے 2 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز وہ بھی فرض ہے، اس کے لیے ایک صف بھی مکمل کوئی نہیں۔ اس لیے بس بات آخری ہے، یاد رکھیں کہ جس نے رسمن حضور کو مانا نا، رسمن، ہاں مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے بائی برتھ ہم مسلمان جو ہیں، بس ٹھیک ہے ہاں، باقی یہ ہے کہ کلمے بھی کوئی نہیں آندے، مسلمان ہیں، منہ دھونے کا نہیں پتا، مسلمان ہیں آپ سے نہیں پوچھتے، ویسے عام لوگوں سے بات ہے۔ آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے، جو لوگ ایک کہتے ہیں نا مولوی، ہم نے کہا کمال بات رہی، طہارت کے مسائل لوگوں کو نہیں آتے، خدا کی قسم نہیں آتے، یہ تو ہم ایسے آپ سے پوچھتے نہیں نا، ایسے کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، طہارت کے مسائل ابھی ہم پوچھیں نا مجمع میں بھی، لوگوں کو طہارت کے مسائل نہیں آتے، قسم سے نہیں آتے۔ میں کہا جنہوں نے منہ دھون دا پتہ نہیں، اور بھی گلاں کرتے ہیں